کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے، جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں، کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب آتا ہے۔ ایک عرب دیہاتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پر غور کیجیے، یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے۔ اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں، میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ الہی، تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ میرے پروردگار، لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور یہ تیرے حبیب تمام جہانوں کے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔